बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ लाइव पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के शहर सोपोर में इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया जब 3 साल अयाद के सामने इनके नाना जान बशीर अहमद को गासिब भारतीय अफवाज ने फायरिंग करके शहीद कर डाला। और इसके बाद अयाद की अपने नाना जान की लाश के साथ जो तस्वीर है उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और यकीनन एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गई आलमी ज़मीर के लिए, पूरी आलमी बरादरी के लिए, जिन्होंने एक तवील अरसे से मकबूजा कश्मीर में जारी बर्बरियत पर एक खामोश तमाशाई का किरदार अदा किया है। इस पर हम जरूर गुफ्तगू करेंगे आगे चल करके। अब मकबूजा कश्मीर में जो इतने मसाइल पैदा हो रहे हैं, इंसानियत सोच मजालिम हो रहे हैं, इस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी की तवज्जो को कैसे मबजूल कराया जा सकता है। हमने देखा अरब और तुर्क मीडिया में तो इस बात पे बहुत ज्यादा बहस हुई, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने इसको उस तरह कवर नहीं किया जिस आपके जहन में होगा कि जब एक सीरियन बच्चे की तस्वीर आई थी और इस पर पूरी दुनिया में तहलका मच गया था। दूसरी तरफ अगर मुल्क की सियासत की हम बात करें तो सियासी महाज गर्म है। डेली प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, चाहे वो PMLN है, पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, राब्ताकारी हो रही है, मुलाकातें हो रही हैं। और आज जब अब जिसे कहते हैं कि जो गूंज हमें सुनाई दे रही थी -1 की, इसी दौरान आज मुलाकात हुई नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो अरकान सूबाई असम्बली हैं इनकी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के साथ, जिसमें हल्के में जारी तरक्याती कामों पर और सियासी मामलात पर गुफ्तगू हुई। लेकिन यकीनन अगर सियासत की ज़बान में कहा जाए तो अपोजिशन के लिए एक धचके की मानद है कि जहां कल तक वो कौमी असम्बली के स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की बात कर रहे थे, आज लाहौर में इनकी पार्टी की जो अरकान सूबाई असम्बली हैं वो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात कर रहे हैं। तो एक तो ये सवाल ज़रूर पैदा होता है कि क्या अपोजिशन के अंदर जो इख्तलाफात या इबाहम की बात की जाती है वो किस हद तक दुरुस्त है, इसका ज़रूर हम आज की नशिस्त में जायज़ा लेंगे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA खबरों में मौजूए बहस बना हुआ है, चाहे इसकी तंजीम नौ की बात हो, चाहे जो जाली लाइसेंस का मामला हो और उनकी छांटी करने की बात हो, इदारों की बहाली की बात हो, और जो PIA का बड़ा जबरदस्त असासा है रूजवेल होटल न्यूयॉर्क में, जिसके हवाले से आज कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन ने यह फैसला किया है कि इसकी निजकारी नहीं की जाएगी, अलबत्ता ज्वाइंट वेंचर के तौर पर इसकी तंजीम नौ की जाएगी। तो इन मामलात पर हम गुफ्तगू करेंगे। दो नुमाइंदा शख्सियात ने हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जिनसे इस हवाले से उनकी आरा लेंगे। शानदाना गुलजार खान साहिबा, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेंबर कौमी असम्बली और स्काइप पर हमें ज्वाइन कर रही हैं, जबकि सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरकर्दा रहनुमा है वो भी हमें स्काइप पर ज्वाइन करेंगी। दोनों लेडी पार्लियामेंटेरियंस को हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं। शानदाना साहबा, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। बताइएगा, हम इस हवाले से -1 की गूंज तो सुन रहे हैं, कौमी असम्बली से बजट पास हो गया, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने उसके बाद जब बजट पास होने के बाद सप्लीमेंट्री बजट पास हो तो उन्होंने तकरीर की और -1 का जिक्र भी किया और उन्होंने कहा कि अगर वो रहें एज प्राइम मिनिस्टर या ना रहें, जो भी प्राइम मिनिस्टर अगर आएगा तो एहतसाब जारी रहेगा। फिर इसकी बात जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कल लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आज शाहिद खाकान अबाई साहब कहते हैं कि सिर्फ -1 नहीं, पूरी PTI माइनस हो जाएगी। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं उस्मान बुज़दार साहब से अपोजिशन के MPs गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं हल्के की तरक्याती कामों के हवाले से। तो आप समझती हैं कि इस वक्त अपोजिशन और हुकूमत दोनों मुतहर्रिक है और दोनों के लिए चैलेंजेस हैं? जी शानदाना साहबा। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब, आपकी आवाज बीच में हल्की सी कट गई थी। ऑन गोइंग पॉलिटिकल सिनेरियो, इस पे आपका क्या कमेंट है? ऑन गोइंग पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, हुकूमत और अपोजिशन राब्ताकारी कर रही है, एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं। ये इसको थोड़ा पीछे जी जी अनवर साहब, देखिए अपोजिशन यूजुअली काम यही होता है कि वो हुकूमत पे क्रिटिसिज्म करें या नुक्ताचीनी करें या देख लें कि क्या खराबी है, उस पर कॉमेंट करें। इसमें कोई आई थिंक इतनी सीरियस बात नहीं होती है। अच्छा। और मतलब अगर देख लें अपोजिशन का जो आपस में एक है एक नया यूनिटी, वो जुलाई 2018 तक नहीं थी जब इलेक्शन थे, तो तब बिलावल साहब की भी स्टेटमेंट, जरदारी साहब की भी स्टेटमेंट, वो तो इमरान और जो नवाज शरीफ जो PMLN थी वो इमरान
پیپلز پارٹی نیکسس کہتی تھی, کچھ لوگ کچھ اور کہتے تھے. تو یہ اسٹیٹمنٹس آئی تھنک صرف وہ جس طرح کہتے ہیں نا ہوا بارتی ہے, باتیں ہوتی رہیں گی پھر وہ ختم ہو جائیں گی. آپ کو یاد ہے مولانا صاحب آئے تھے اسلام آباد مارچ میں کہ جی ہم حکومت پلٹ دیں گے, پھر وہ نہیں ہوا. تو ان باتوں میں اتنا غور کرنا, اتنا سیریس لینا شاید ایز گورنمنٹ تو میں نہ دوں, لیکن اپوزیشن. تو پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کیوں کر اسپیچز کی, 2 اسپیچز کی, اور انہوں نے -1 کی بھی بات کی اور کہا کہ جو ہے وہ اگر میں 6-7 لوگوں کو NRO دے دوں تو 5 سال آرام سے گزار سکتا ہوں. پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو 2 اسپیچز کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ وہ انداز صاحب یہ ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری نیشنل اسمبلی میں بہت ساری لیجسلیشن یعنی قوانین جو ہم بتا رہے تھے وہ اسٹک اپ ہو گئے تھے. کچھ قوانین سینٹ میں جاتے تھے, ریجیکٹ ہو جاتے تھے, ٹھیک ٹھاک قوانین تھے. اچھا, اسی طرح ہمارا جو بلاول صاحب از دا چیئر پرسن آف ہیومن رائٹس کمیٹی, اگر آپ کہہ رہے زینب الرٹ بل, وہ 3 مہینے وہاں پھنس گیا تھا. پھر اگر آپ کو یاد ہے معاملہ پروڈکشن آرڈرس کا, اس پہ لڑائیاں ہو رہی تھیں. پھر آپ کہتے ہیں ہماری ساری کمیٹی میٹنگ بھی ختم ہوگی اس پروڈکشن آرڈر سے. تو بیسکلی جو اپوزیشن کر رہی ہے, اور جو ڈے 1 سے خاتون ہیں نیشنل اسمبلی میں نون نے کی, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ کو کام نہیں کرنے دیں گے 5 سال, آپ لوگ بے شک رولنگ کریں. تو میں کہا میڈم لیجسلیٹر تو آپ ہی ہیں, قانون ساز تو آپ ہی ہیں, تو اگر آپ ہمیں قانون سازی نہیں کرنے دیں گے تو یہ جو مشکل چیزیں ہیں ملک کی کیسے ٹھیک ہوں گی. تو جواب ان کا کوئی مجھے نہیں ملا. تو جو پرائم منسٹر بات کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اگر آپ 10-12 لوگوں کو NRO دے دیں, اکاؤنٹیبلٹی ختم کر دیں اپوزیشن کی جنرلی, تو یہ جو ہماری ورکنگ جو رکی ہوتی ہے ہر چیز پہ, ان پرٹیکولر سینٹ میں, یہ جو PIA والی باتیں جو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے وہ بھی سینٹ میں ہی رد ہوئی تھی, تو اس طرف اشارہ کر رہے تھے. -1 کا ان کا یہ خیال ہے کہ اگر وزیر اعظم نہ ہو تو PTI اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرے گی, یا PTI کا منشور بدل جائے گا اکاؤنٹیبلٹی سے. وہ تو ہوگا نہیں. ہم جتنے لوگ پرائم منسٹر صاحب نے بات کی تھی, روبینہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. چندر میں آپ کو سلاٹ کیوں. روبینہ صاحب بتائیے گا, بلاول بھٹو زرداری صاحب تو آج بھی بات کر رہے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتا. دوسری طرف آپ کے ہی جو رکن صوبائی اسمبلی ہیں وہ آج ملاقات کر رہے تھے عثمان بزدار صاحب سے, اور ہم نے دیکھا بجٹ میں بھی بہت زیادہ, بلاول صاحب نے بھی کہا کہ بجٹ کو ایسی صورت میں پاس نہیں ہونے دیں گے. آپ کی ٹوٹل اسٹرینتھ 160 کے قریب بنتی ہے, لیکن میں تمام اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں, 119 ووٹ آپ کے اگینسٹ بجٹ فائنانس بل کے خلاف. تو نہ وہاں پر آپ لوگ ایک اچھا شو پریزنٹ کر سکے, اور لاہور میں بلاول بھٹو صاحب نے کل پریس کانفرنس کی اور آج پیپلز پارٹی کے ہی MP عثمان بزدار صاحب سے ملاقات کر رہے تھے. دیکھیے انوار صاحب, میں نے کچھ کافی باتیں میں سن نہیں سکی کیونکہ کنیکشن کا کوئی پرابلم تھا. اچھا, تو پہلی بات تو یہ ہے جو میں نے اپنی بہن شاندانہ کی باتیں سنی آخر میں, تو مجھے بہت حیرانگی ہوئی کہ گورنمنٹ کے ورکنگ نہ کرنے کا الزام جو ہے وہ لگا دینا کہ اپوزیشن کام نہیں کرنے دے رہی. آئی تھنک یہ پارلیمنٹ کے فنکشن نہ ہونے کا کہہ رہی تھی. دیکھیں نا, پارلیمنٹ تو فنکشنل ہوگی یا نہیں ہوگی وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن اس وقت ملک میں جتنے بحران ہیں, ملک جو مسائل میں ہے, اس کا اپوزیشن کے ساتھ کیا لینا دینا ہے. پورا ملک نہیں چل رہا, پورا ملک جو ہے وہ ایک اس کے اوپر ایک جمود طاری ہے اور بحرانوں میں وہ اس وقت گرا ہوا ہے. تو وہ جو اتنے بحران ملک میں ہے تو وہ تو اپوزیشن کے پیدا کرتا نہیں ہے, وہ تو ان کے اپنے پیدا کرتا ہے. اور دوسری یہ بات ہے کہ جو بار بار یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوئی NRO نہیں دیں گے. پہلے دیکھیں, اس طرح سے سویپنگ سٹیٹمنٹ دینا کسی بھی مملکت کے جو ہیڈ ہوتا ہے اس کو زیب نہیں دیتا. اگر ان سے کسی نے NRO مانگا ہے یا کسی نے ان کو کہا ہے تو وہ ان کو کون سی ایسی قوت ہے جو وہ ان کو روکتی ہے کہ وہ ان کے نام نہ لے. بے شک آئے, ان کے نام لیں, بتائیں کون لوگ ہیں جو ان سے اس طرح کی جو ہے ڈیمانڈ کرتے ہیں, تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. اور جو ملک میں اس وقت حالات ہیں, جو چینی کا بحران ہے, جو پیٹرول کا ہے, جو جس طرح سے مس ہینڈل ہوا ہے کورونا, جس طریقے سے آپ نے دیکھا PI کا آپ بات کریں گے. جی روبینہ صاحب اس پہ آتے ہیں. میرا جو سوال یہ تھا کہ اپنے نمبرز آپ لوگ نہ فائنانس بل کے پاس ہونے کے دوران شو اپ کر سکے, جو آپ کی اوریجنل اسٹرینتھ تھی 160 کی وہ آپ لوگ نہیں لا سکے, اور دوسرا جو آپ کل بلاول صاحب بلند بانگ دعوے کر رہے تھے قومی اسمبلی کے اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد لانے کی, آج تو آپ کیا رکن صوبائی اسمبلی عثمان بزدار صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں, اس کا بھی جواب دیتے ہیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی رکن اسمبلی کا جا کے اپنے صوبے کے چیف منسٹر سے ملنا
इसमें कोई इतनी बड़ी कोई बात नहीं है कि उस पर हम कयास आराइयां करें। अच्छा, वो उस सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं। 10,000 आपके मसाइल होते हैं, अपने हल्के के अंदर होते हैं, आपके लोगों की जो मसाइल हैं, तो नेचुरली अगर आपने उसका हल आपने करना है तो वो हुकूमत से ही करवाएंगे। और इस सिलसिले में अगर आप कोई जाकर किसी वजीर आला से मिलता है तो उसमें मोस्ट वेलकम। पार्टी लीडरशिप को बता के मिलना चाहिए या खुद से भी मिल सकते हैं? देखिए, बता के भी मेरे नॉलेज में नहीं है, हो सकता है कि बता के भी मिले हों। अच्छा। लेकिन ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि उसके ऊपर हम एक प्रोग्राम कर लें कि भाई वो किसी से क्यों मिलने गए थे। ओके। ये क्योंकि वो किसी दूसरे मुल्क के वजीर आला से नहीं मिलने गए थे, कोई दुश्मन मुल्क के वजीर आला से नहीं मिलने गए थे, अपने ही सूबे के वजीर आला के पास अगर गए हैं तो जाहिर बात है कोई मसला लेके गए होंगे, कोई बातचीत करने गए होंगे और अपनी पोजीशन वो खुद क्लियर कर देंगे। वो एक वक्त की सूरत में गए थे, उसमें नून लीग के भी एमपी से बार का जो 119 वोट पड़े, 160 की आपकी स्ट्रेंथ है, वोट क्यों नहीं पड़ सके? देखिए, वोट न पड़ने की तो देखिए बात ये है कि पहले उसका जवाब भी तो इस गवर्नमेंट को देना चाहिए कि इनके भी 172 लोग थे, तो उसमें से भी 160 वो तो मैं शानदाना से पूछ रहा हूं, आपके 119 क्यों आए? जिस तरीके से मैं समझती हूँ कि वोट किसी भी पार्टी के कम पड़ना ये एक सवालिया निशान है, और ये कोई अच्छी इक़दार नहीं है। क्योंकि एक चीज थी जो हॉर्स ट्रेडिंग थी, जो इसके ऊपर बहुत हम इसका किसी हद तक खात्मा हो चुका था। अच्छा। लेकिन अगर इस किस्म की चीजें फिर से आएंगी तो ये जमहूरियत के लिए कोई खुशाइंद बात ओके। शानदार साहब, मुझे बताइएगा, रुबीना साहबा कह रही है कि मुफ्त नहीं चल रहा, निजाम नहीं चल रहा, चीनी का बहरान, पेट्रोल का, फिर पीआईए की इशू की हैंडलिंग, इस पे आप लोगों का क्या क्या, ये भी ऑपोजिशन की वजह से नहीं हो पा रहा? नहीं, देखिए अनवर साहब, हुकूमत के वक्त हमारे पास है, पीटीआई के पास नेचुरली जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, द बक स्टॉप्स विद अस अल्टीमेटली। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी सारी हमारी है, इसमें कोई शक नहीं है। रुबीना साहिबा सही कह रही हैं। जो इश्यू की तरफ मैं आपका ध्यान दिला रही थी, क्योंकि अब पार्लियामान से बात स्टार्ट हुई थी ना, वोटिंग पे और पॉलिटिकल पार्टीज के मिलने पे बात स्टार्ट हुई थी, तो मैंने उस हिसाब से बताया। और एक एग्जांपल लेते हैं, आप घिस पर चुका है, लेकिन ये क्लियरली अक्कासी करता है कि ऑपोजिशन जो सेनेट में है, और सब लोग नहीं, कुछ प्रिंसिपल लोग भी हैं। मैं हमेशा, आप सारी दुनिया को एक ब्रश से रंग नहीं लगा सकते। कुछ लोग हैं जिनकी अभी भी कॉन्शियस, उनकी अभी भी एक सोच खुदा खौफ वाली है। अच्छा। आपको याद है हमारे नेशनल असेंबली से बिल किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे बहुत ज्यादा प्रेशर था, केसेस का वर्कलोड बहुत ज्यादा था, तो हमने दरखास्त की जजेस बढ़ाएं। बहाना ये बना के सेनेट में कि नहीं जी, आप तमाम पाकिस्तान के जजेस बढ़ाएं, जो बात सच है, वर्कलोड तमाम जजेस का ज्यादा है, तो आप तमाम जजेस की नंबर बढ़ाएं, तो हम ये बिल मुस्तरद कर देते सेनेट में। ये प्रेशर डालने का था, इट्स लाइक वी कैन डू दिस। आप वो बिल इम्प्रूव करते, हम उसी दिन अगले दिन एक नया बिल लाते तमाम सूबों के हाई कोर्ट जजेस बढ़ाने की। ये कोई इशू था नहीं जिसको सियासी बनाने की जरूरत थी, इसको बना दिया गया। ये मेरा मतलब है असेंबली में काम रोकने का। जैनब अलर्ट बिल 3 महीने अप्रूव करके कमेटी के पास पड़ा। अब ये बताना कि ये चीनी का इशू जो है, आटे का इशू जो है, बिल्कुल इसको करने में तो सेनेट हायल नहीं ना। इसी प्यार देखिए अनवर साहब, चीनी के इश्यू पे तकरीबन तमाम हुकूमतों में इंक्वायरी शुरू हुई थी। 2 मुशर्रफ साहब के टाइम में हुई थी, वो भी कहीं आगे नहीं पहुंची, क्योंकि आप जब ट्रेस करते थे ना, तो आप या ओमनी ग्रुप के पास पहुंच जाते थे या शरीफ ग्रुप के पास पहुंच जाते थे। वो सारी, या और बड़े बड़े लोग हैं, मैं इनके नाम लूं, अभी भी जो जिनकी इन्वेस्टिगेशन हुई है पहले इंस्टेंस में, और उसके बाद आप तमाम मिलों की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। आप देखेंगे पाकिस्तान में एक शुगर कार्टेल था, वो 2 साल में नहीं बना। वो आप कोई भी कागज कॉमर्स मिनिस्ट्री का निकाले, फाइनेंस का, कि इनको कितने सालों से मिलती रही सब्सिडीज। अगर मैं आपको छोटा सा एक वाकया बताऊं, ये नहीं कहना चाहिए, मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं गवाह हूं और मुझे मजबूर करते कि मैं ये बात कहूं। शहबाज शरीफ साहब के बड़े बेटे आए, कॉमर्स मिनिस्टर में बैठे, और रातों रात हमसे तकरीबन 5-8 अरब की सब्सिडी एक्सपोर्ट करवा ली। मैं आपको बता दूं 17-18 की बात। और अगले दिन खुर्रम दस्तगीर को डिफेंस मिनिस्टर बना दिया गया। अब आप शहजाद तब कॉमर्स सेक्रेटरी, उनको भी हटा दिया गया, सजा मिली थी फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। ऐसे ऐसे काम पाकिस्तान में होते रहे कि मुल्क के सबसे मालदार लोग आके फ्रेट सब्सिडी मांगते। फ्रेट सब्सिडी क्या होती है कि जी मेरे मिल से एयरपोर्ट तक या जहाज तक पानी की जहां चीनी जा रही है, आप मुझे पैसे दे दे। ये पाकिस्तान के सबसे गरीब लोग जो शुगर मिल ओनर्स हैं, ये हमने नहीं बनाया, हम इनके पीछे जा रहे हैं। इसी तरह आटे वाले, इसी तरह ये गंद हमने नहीं बनाया, हम गंद की सफाई करें। यहाँ तक दीदी बिल्कुल सही फरमा रही हैं। ठीक है, आप सफाई कर रहे हैं इसकी। मैं, लेकिन सवाल ये है कि अब तो जो चीनी है वो आज भी 85 रुपए 90 रुपए किलो मिल रही है ना। इसकी कीमत को भी कम करने के लिए आपको कोई ठोस इकदाम उठाने होंगे ना।
بالکل ایسا ہی دیکھیں جو اگر آپ کو یاد ہے دنیا میں کبھی بھی ایسی میں کیونکہ وکیل ہوں آپ کو تھوڑا سا بتا سکتی ہوں. آج جب انویسٹیگیٹو رپورٹ کرتے ہیں نا آپ کبھی اس میں پرسکرپٹیو آؤٹ کم نہیں دیتے. آپ یہ نہیں کہتے کہ الف کرو پھر بے کرو پھر پے کرو. آپ انویسٹیگیٹو رپورٹ میں کہتے ہیں جو بھی جی آئی ٹی رپورٹ ہوتی ہے کہ جی یہ مسائل ہیں اب حکومت اس کو حل کرے. ٹھیک ہے. اس جی آئی ٹی رپورٹ میں کلیئرلی کہا گیا ہے کہ پینل کوڈ کا یہ شک, کرمنل پروسیجر کوڈ کی یہ شک, ایس ای سی پی کی یہ شک, ان لوگوں نے یہ گناہ کیا, ان کو یہ سزا دی جائے. تو اب تمام اچھا اور آپ کو میں بتا دوں یہ آپ کی جو شوگر انڈسٹری ہے نا ان کو ایک سبسڈی نہیں ملتی, ایکسپورٹ سبسڈی سب کے منہ پہ آ گیا کیونکہ آج کل اس پہ بات ہو رہی ہے. آپ نے امپورٹ چینی کی امپورٹ پہ ریگولیٹری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ جو دنیا میں چینی 40 روپے کی ملتی ہے اور پاکستان میں 80 روپے کی ملے. یہ کوئی کمزور آدمی ہے, میں اور آپ یہ نہیں کر سکتے, یہ وہ لوگ کر سکتے جن کی جوبے میں اربوں روپے فالتو پڑا ہو. یہ لابی کرنا, لابنگ ساری دنیا میں ہوتی ہے لیکن پاکستان میں ساری لابنگ غریب کے خلاف ہوتی ہے. تو میں یہ بات کوشش کر رہی ہوں کہ کوئی بھی حکومت میری ہسٹری میں مجھے نہیں یاد جو اپنے منسٹرز کے خلاف, اپنے ہی لوگوں کے خلاف, اپنے ورکرز کے خلاف اور اپنی فیصلوں کے خلاف اپنی حکومت میں انکوائری کرائے اور لوگوں کے پول کھولے. یہ ایک مافیا نہیں ہے. آپ کمپٹیشن کمیشن کی ویب سائٹ دیکھیں, میں ہر کہتی ہوں اگر کسی نے سچائی دیکھنی ہے باقی حکومتوں میں کمپٹیشن کمیشن ہے, اور یہ میں داد دوں گی اپوزیشن کو بالکل کہ ان کے ٹائم پہ کمپٹیشن کمیشن نے بہت ساری انویسٹیگیشنز کی, وہ ساری پڑی نہیں ہے اور اس پہ سپریم کورٹ میں اسٹے لے لیا جاتا ہے. مافیاز آپریٹ ایسے کرتے ہیں, جب تک حکومت ان کا ساتھ نہ دے مافیا بڑھ نہیں سکتا. میں روبینہ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, ایک کمپیریزن میں دیکھ رہا تھا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کے حوالے سے. ٹرکش ایئر لائنس کیونکہ ضرورت ہے ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, ان کے امپلائیز ہیں 18,844, پی آئی اے کے امپلائیز ہیں 19,000. جو فلیٹ سائز ہے جہازوں کا ٹرکش ایئر لائنس کے 296, پی آئی اے کے 38 ہیں. اور جو جن مقامات پہ ٹرکش ایئر لائنس کی فلائٹس جاتی ہے ڈیسٹینیشن 282 ہیں, پی آئی اے کی 67 ہیں 67. ریونیو کتنا ہے ٹرکش ایئر لائنس کا 8.2 بلین $, اور پی آئی اے کے لاسز کتنے ہیں 238 ملین $. تو اس نہج پر پی آئی اے پہنچ آیا ہے. پیپلز پارٹی اور شہید رحمان صاحب اور آپ کے سرگردہ رہنما اتنا کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ کیوں جو جعلی لائسنس والے ہیں ان کی بات کیوں کی جا رہی ہے, ان کو کیوں چھانٹی ان کی ہو رہی ہے. یہ اتنے 19,000 لوگ اور فلیٹ سائز 67 اور جو فلیٹ سائز 38 اور جاتا صرف 67 مقامات پہ. اب تو بہت سی جگہوں پہ یورپی یونین یو کے سے تو ویسی پروازیں معطل ہو گئی. تو اس نہج پہ کیوں کر پہنچایا گیا؟ یہ تو پھر آپ لوگوں کی حکومتوں پہ انگلی آئے گی نا. دیکھیے انوار, آپ نے بڑا ریلیونٹ سوال کیا ہے. صحیح ہے پی آئی اے اس طرح سے پرفارم نہیں کر رہا جس طرح پرفارم کرنا چاہیے تھا. لیکن جب ایک آپ وعدہ کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم چیزوں کو امپروو کریں گے, جیسے شاندانہ نے کہا شوگر کے بارے میں, جتنی آپ رپورٹیں چھپوا لیں, جتنی آپ جو ہے ٹی وی پہ آ کے باتیں کر لیں, لیکن جب تک ریلیف نہیں مل رہی, جب تک کہ وہ جو بھی انویسٹیگیشن کا آؤٹ کم ہے وہ عام آدمی تک نہیں پہنچ رہا, تو یہ کتابیں اور رپورٹیں اور یہ کاغذ کیا کرنے کا تو کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں اس پہ ہم پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ضرور کر سکتے ہیں, لیکن چونکہ اس کا جو اصل جو ملنا چاہیے فائدہ وہ وہاں تک پہنچ نہیں رہا. باتیں ہم بہت سب بڑی بڑی کر رہے ہیں. شہری رحمان صاحبہ کی آپ کی بات کی, وہ صرف جو طریقہ کار اپنایا گیا اس رپورٹ کو, کچی پکی رپورٹنگ اس کو کہوں گی, جو ابھی تک ان کے پاس کوئی صحیح چیزیں نہیں تھی. میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک منسٹر جو ہوتا ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا, وہ اس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوتا ہے, وہ اس کا سرپنچ آپ اگر اس کو کہہ دیں وہ ہوتا ہے. تو ان منسٹر صاحب کو یہ آ کے ٹی وی پہ اعلان کرنے سے کیا ہی بہتر نہ ہوتا کہ وہ ایک ایکشن لے لیتے, اور جو لوگ تھے جو وہ سمجھتے جب ایکشن لیتے ہیں تو آپ کے کلیگ مشاہد اللہ صاحب وہ ایویشن کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین, وہ کہتے ہیں مت لو ان کو, بیسک گراؤنڈ کر دو لیکن ان کو مت نکالو. دیکھیں میری بات جو بھی کوئی کچھ کہتا رہے, وزیر ہوتا ہے اور وزیر کے پاس ہی سارے پاورز ہوتے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کو چلانے کے لیے. اس کو کہیں بھی بائنڈنگ لیگلی وہ نہیں ہے کہ وہ اس کی بات سنے اور اس کی بات سنے. اور آ کے جو اس طرح سے ڈیمیج کیا ہے میں سمجھتی ہوں اپنے ملک کو, وہ آپ سب نے دیکھا ہے کہ جو لوگ دوسری ایئر لائنس میں بھی کام کرتے تھے ان کو بھی گراؤنڈ کر دیا گیا ہے. اسی جو انہوں نے ایک مفروضے قسم کی رپورٹ دی. منسٹر کا کام جو ہوتا ہے وہ اپنا جو ہے منسٹری چلانا ہے, وہ کوئی وہاں انویسٹیگیٹو رپورٹنگ
کے لیے نہیں لگے ہوئے کہ وہ آ کے ایک سنسنی خیز اعلان کر دیں اور ایسے اعلان کریں جس کے جو لسٹیں ہیں وہ بھی مستند نہیں ہیں, لوگوں کے نام اس میں ٹھیک نہیں ہے. تو یہ اس سے تو بگاڑی پیدا ہوئی ہے. اب یہ بتائیں نا, یہ بگاڑی 19,000 امپلائیز صاحبہ جو کہہ رہی ہیں, شہری رحمان صاحبہ جو کہہ رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ملک کی بدنامی کا باعث بننے سے بہتر نہیں تھا کہ ایکشن لیا جاتا ان لوگوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ اور واقعی میں وہ لوگ جو ہیں کوالیفائڈ نہیں ہیں, ان کو ایک طرف کرتے, ان کے نام بتاتے اور یہ طریقہ کار ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ آ کے یہ بتائیں نا, وہ تو آپ کی بات ہو گئی. تو ایک تو یہ ہے کہ ٹی وی پہ آنے کا شوق جو ہے نا یہ لے ڈوبا ہے اس ملک کو, کہ بس ہر کوئی جو ہے نا اسی دوڑ میں. لیکن یہ تو بتائے گا روبینہ صاحبہ, وہ تو آپ کا معاملہ آ گیا, وہ تو میں شاندانہ صاحبہ سے پوچھوں گا کہ کیا بہتر نہ ہوتا کہ مسٹر صاحب قومی اسمبلی میں اس نقطے پہ اعلان کے بجائے اگر اس پہ کام کرتے. اب تو کل کیبنٹ بھی ڈسکس ہوئی اور دوبارہ سے پورے معاملے کی چھان پٹک کی, وزیراعظم صاحب نے انکوائری کا حکم دیا. یہ جو فگرز ہیں یہ کیوں کر پی آئی اے اس نہج پہ پہنچا کہ 19,000 امپلائیز ہیں اور فلیٹ سائز 38 جہازوں کے اور 67 جو ہے وہ مقامات میں جاتے ہیں اور $238 کی اس کی $1 ملین کی نقصانات ہے. اس کا کوئی تو ذمہ دار ہے نا, حکومتوں نے کی ہے نا ان اداروں کو. دیکھیے میں نے آپ سے کہا کہ اس کی ذمہ داری کا تعین کریں, جو ذمہ دار ہے اس کو جو بھی وہ تو پھر وہ سیاسی انتقام آ جاتا ہے نا جو غلطی پہ ہے. نہیں دیکھیں وہ نہیں ہوگا نا, آپ کر کے تو دیکھیں نا, خالی جمع فرض زبانی دو یہ فلانا. اصل میں جو ایکشن ہے, کہتے ہیں ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈ. اگر آپ کر کے دکھائیں تو وہ بات ہے. میں تو اس طرح بڑی باتیں بہت ساری کر لوں اور کروں میں کچھ بھی نہیں, تو پھر میری باتوں کا فائدہ کیا؟ ہاں یہ امپورٹنٹ نقطہ ہے شاندار صاحب. ایکشن شوڈ اسپیک لاؤڈر دین ورڈ, جو زبیدہ خالد صاحبہ نے کہا, آپ لوگ کر کے دکھائیں. ایبسلیوٹلی. میں دیکھیں آپ کو ایک بات بتاؤں تاکہ وہ عوام بھی اس وقت آپ کے ٹی وی شو کی توسط سے دیکھ رہی ہے, آپ بھی ہیں, خالدہ بی, میں بھی, روبینہ بی, ہم سب ٹیکس پیئرز ہیں. ہم گورنمنٹ میں کام نہیں کرتے لیکن ٹیکس پے دیتے. آپ کو پتا ہے پچھلے 20 سال میں یہ نمبر اگر آپ کے عوام اور ذہن میں بیٹھ جائے نا تو یہ بس آج یہ بات صاف ہو جائے گی. ہر ایک منٹ پچھلے سال پر منٹ 1 لاکھ روپیہ پی آئی اے ٹیکس پیئر کا کھا جاتی ہے. آپ ذرا حساب کریں کہ ایک گھنٹے میں کتنے کھاتی ہے پی آئی اے, کتنے منٹ ہوتے ہیں ایک گھنٹے میں؟ 60 منٹ ہوتے ہیں. 60 لاکھ روپے فی گھنٹہ پی آئی اے ٹیکس پیئر کا جلاتی ہے. یا سیاسی بات نہیں ہے, ہم الیکٹ ہو کے آئے ہیں اسمبلی میں, ہم جواب دہ ہیں عوام کے. ہم اگر ٹی وی پہ اور اخباروں میں پی آئی اے ڈسکس کرتے تو ہم بہت آسانی سے اس کو کور اپ کر سکتے تھے, اس کو چھپا سکتے تھے. 100, 200, 18,000 لوگوں کی نوکریاں بچانے کے لیے وہ جو 97 لاشیں جو جل کے جھلس گئی, جو اموات ہوئیں, ان کا کون جواب دے گا؟ جو مین ایشو ہے اس پہ کوئی نہیں آتا. ہر بندہ کہہ رہا ہے پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے. پاکستانی بدنامی اس لیے ہو رہی ہے کہ ہمارے فیک پائلٹ ہے, کہ پاکستان کی بدنامی اس لیے کہ ہم اپنے لوگوں کو زندہ جلا دیتے ہیں اسٹیل کے ڈبے میں. پاکستان کی وہ بدنامی ہے کہ پاکستان کی ایک کل کشمیر میں موت واقع ہوئی اور بچہ بیٹھا ہوا تھا اپنے نانا کے سینے پہ اور سارا پاکستان جل اٹھا اس پہ. وہ 97 اموات ہوئی ہیں. وہ آپ کے ٹیکس پیئرز ہیں, وہ آپ کے نیشنلز ہیں, اس کو ہم جواب دہ نہیں ہیں. پارلیمنٹ واحد جگہ ہے جو یہ مشکل باتیں ہو سکتی ہیں. پارلیمان, ہم مدر آف آل پارلیمنٹ کہتی ہیں, مدر آف آل باڈیز ہے. قرآن کے نیچے ہم جواب دہ ہوتے ہیں, بات کر رہے ہوتے ہیں. آپ لاکھ ڈسکس کر لیں کہ جی منسٹر صاحب نے ایسے سٹائل میں کیوں کہا, اس سٹائل میں کیوں کہا, ایسے سٹائل میں کیوں کہا, وہ ایشو نہیں ہے. انوار صاحب سچ بولنے کے ہمیشہ ریپریکاشنز ہوتے ہیں. جھوٹ بولنے کے ریپریکاشنز آپ نے دیکھ لیے کہ 20 سال میں, پلیز یہ نمبر آپ لکھ لیجیے گا, 20 سال میں پی آئی اے کی جو نیگیٹو گروتھ ہوئی ہے 291 بلین پہ ہم آ گئے ہیں, 291 بلین پہ, اور نیگیٹو, اور 100 دفعہ ہماری گروتھ پی آئی اے کے 20 سال میں ڈکلائن ہوئی ہے. تو مطلب پر سال کی اگر 100 دفعہ ٹوٹل ڈکلائن ہوئی ہے تو ہر سال آپ کی 5 دفعہ ڈکلائن ہوتی جا رہی ہے, 5%. آپ نے, جو ہم کہتے ہیں کہ ڈبل کر دو پروفٹ, ہم نے 100 دفعہ اس کو نیگیٹو کر دیا ہے, اور لاکھ روپے فی منٹ آپ ٹیکس پیئر کا لگا رہے ہیں پی آئی اے پہ ان 18,000 لوگوں کے لیے. اچھا 18,000 لوگ کون ہیں؟ یہ سب سیاسی بھرتی ہیں. میں نہیں کہتے کہ پاکستان کے باشندوں کو نوکریاں نہیں ملی چاہیے, بالکل ملیں, لیکن آپ ادھر کیوں لگاتے ہیں؟ پرائیویٹ کمپنی میں لگا دینا. اور مجھے جو آپ نے بات کی ہے, میرے پاس بھی وہ ایک فگر ہے, میں آپ کو صرف ہلکا سا بتا دوں کہ ٹرکش ایئر لائنس کا ہے 8.5 ارب $US ان کی, ٹھیک ہے, اور ہماری لاس ہے 238 ملین. آپ کمپیرزن کر لیں, اور ہمارے
صرف جہاز دیکھ لیں, ہمارے 38 یعنی 40 جہاز ہیں, ان کے 300 جہاز ہیں جی. اور 300 جہازوں کے لیے ہم نے 19,000 بندہ رکھا ہوا ہے, ترکی نے بھی 19,000 بندہ رکھا ہوا ہے. ایک طرف 40 جہاز, ایک طرف 340. روبینہ صاحبہ یہ جو بات بتا رہے جی یہ میں جاننا چاہوں گا, ضرورت ہے پھر اب یہ سیگمنٹ کلوز کرنا ہوگا. آپ پی 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 سپورٹ کرے گی اگر پی آئی اے کی ری ویمپنگ ہو؟ اب تو آپ لوگوں نے کہا روزویلٹ ہوٹل کی نجکاری نہیں ہونی چاہیے, آج کابینہ کی جو کمیٹی ہے نجکاری کی, انہوں نے کہا نہیں ہوگی, جوائنٹ وینچر ہوگا. آپ لوگ سپورٹ کریں گے پولیٹیکلی تاکہ یہ جو ہمارا قومی اثاثہ ہے اس کا ٹرن اراؤنڈ ہو سکے, یا پھر پوائنٹ سکورنگ کی نظر ہو جائے گا یہ معاملہ؟ نہیں بالکل, اگر ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے واقعی پہ تو نیچرلی ہم سپورٹ کریں گے. ہم کوئی اپنے ملک کے دشمن نہیں ہیں, اور اداروں کو بنانا جو ہے, اگر حکومت واقعی بنانا چاہتی ہے تو ہم ان کو فل سپورٹ کریں گے. لیکن میری بہن نے کہا بہت انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے, بہت ٹریجک انسیڈنٹ ہے جو جہاز کریش ہوا. ہم ان کے دکھ میں پورے شریک ہے, لیکن دیکھیں سارا کچھ پائلٹس پہ ڈال دینا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آخر وہ ایڈمنسٹریشن کہاں گئی؟ جس طرح یہ ٹرین کے حادثات دیکھ لیں, ٹریفک کنٹرولر کو بھی ڈپارٹمنٹ کو بھی. نہیں, میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ جب ٹرین کے حادثات ہوئے کتنے ہو چکے ہیں ابھی تک, اس میں کتنے لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں, وہ بھی قیمتی جانیں تھیں بلا شبہ. اور کہاں شیخ رشید صاحب نے تو نہ اس کا جواب دیا, نہ وہ آئے. انہوں نے بڑے آسانی سے وہ جو ہوا کہ زائرین جو ہے وہ لے کر جا رہے تھے گیس کا سلنڈر, وہ بھی پھر جب انویسٹیگیٹو ساری ہوئی تو اس میں یہ ہوا ثابت کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی. تو وہ ڈرائیور کیوں, ان کے لائسنس بھی جعلی ہیں, وہ حادثے کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیے جب تک کہ بات پوری طرح سے یہ کسی کے اوپر الزام لگا دینا ہمارے ساتھ, کیونکہ ہمارا جو ہر وقت ہم یہ مدینے کی ریاست کی باتیں کرتے ہیں, اس میں جو ایک چیز قانون ہے اسلامی قذف کا قانون, کہ آپ اگر کسی پہ غلط الزام لگاتے ہیں اور وہ بعد میں وہ جھوٹا پڑ جاتا ہے تو پھر آپ بھی اسی طرح سزا کے حقدار ہوتے ہیں. تو یہ چونکہ ایک بہت ذمہ دار آفس ہوتا ہے کسی بھی وزیر کا یا وزیر اعظم کا, تو ان کو اپنی بات کرنے سے پہلے اس کو 200 دفعہ ویریفائی کریں اور پھر وہ بات کریں کہ ہاں یہ بات واقعی سچ ہے. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. روبینہ خالد صاحبہ آپ کا سینیٹ آف پاکستان کی رکن ہے, پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. شاندانہ گلزار خان صاحبہ آپ کا بہت شکریہ, پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق تھا اور آپ جو ہیں ممبر قومی اسمبلی, دونوں معزز پارلیمنٹرین کا شکر گزار ہیں. ویورز اب ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ اپنے اداروں کو, چاہے وہ اسٹیل مل ہے, پی آئی ہے, ان کا ٹرن اراؤنڈ کرنا ہوگا, چاہے سیاسی اختلاف بھی کچھ نہ ہو. گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنی ول کا اظہار کریں اینڈ دے شوڈ گو ایڈ ود دیئر پلانس. چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد آئیں گے تو ہمارے دل کے بہت قریب وادی کشمیر کا ایشو, پاکستان کی شارک جو 3 سالہ عیاد کے ساتھ ناانصافی ہوئی کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے نانا جان کی جس برے طریقے سے بروٹلی ان کو مرڈر کیا گیا, شہید کیا گیا, پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس پہ بات کریں گے, اور جو بھارت کی پروپیگنڈا ہے جھوٹ پہ مبنی, اس کی کلائی بھی کھلتی جا رہی ہے, اس پر ہی بات کریں گے. چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد آئیں گے تو گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام سچ کے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक व्यूअर्स। मकबूजा कश्मीर के शहर सोपुर में जो 3 साल अयात के ग्रैंड फादर को उनके सामने गोलियां मार के शहीद किया गया, और फिर वो तस्वीर आपने देखी होगी, पाकिस्तान टेलीविजन की न्यूज़ में आ रही है। अब हम भी इस पे सेगमेंट पे बात कर रहे हैं। जिस तरह उस बच्चे के सामने एक तो शहीद किया गया, ज़ाहिर बताए बच्चों की अपनी एहसासात होते हैं और अपने ग्रैंड फादर के साथ एक बड़ा ज़बरदस्त रिश्ता होता है, और फिर उस बच्चे की अपने ग्रैंड फादर की डेड बॉडी के ऊपर जो तस्वीर आई, ज़ाहिर है वहाँ पर भारतीय गासिब फौजी मौजूद होंगे, और उस तस्वीर का खिंच जाना और फिर पूरी दुनिया में वो वायरल हो गया। फिर 3 साल बच्चे की गुफ्तगू, उसकी साउंड भी चली, उनसे पूछा गया कि आपके ग्रैंड फादर को कैसे मारा किया, तो उनका ठा ठा करके जो वहाँ फोर्सेस खड़ी थी उन्होंने उन्हें गोलियां मार दी। तो उसके कितने साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा, मैं ये सोच रहा था, कश्मीरी यूथ पे, कश्मीरी बच्चों पे, उनकी पूरी कौम पर। और लॉकडाउन जारी है और अब तो ऑलमोस्ट साल होने वाला है। 5 अगस्त 2019 पे लॉकडाउन किया था और एक ओपन जेल में बदला था, और आज 2 जुलाई है, तो अब तो महीने बाद पूरा साल हो जाएगा। लेकिन आलमी बरादरी क्यों टस से मस नहीं हो रही? पूरी सोशल मीडिया में ये वायरल है, इंटरनेशनल मीडिया ने उठाया है, उस तरह नहीं उठाया जैसे सीरीन बच्चे को उठाया था फैज नक्शबंदी साहब, जो एक ज़बरदस्त इनकी अपनी जदोजहद है कश्मीर कॉज के साथ। पूरी दुनिया में कश्मीर कॉज पे बात करते हैं और खुद भी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा है। तो फैज नक्शबंदी साहब ने हमें ज्वाइन किया। वी आर सो ग्रेटफुल टू हिम कि ही हैज़ मेड इट टू आवर स्टूडियोज़। और चौधरी खादिम साहब से भी हम गुफ्तगू करेंगे, मारूफ एनालिस्ट हैं, उनसे भी इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। पहले तो फैज साहब बहुत शुक्रिया कि आप आए, और ज़ाहिर बात है ये पेंडेमिक है, उसके बावजूद यू मेड इट टू आवर स्टूडियोज़। बताइएगा इस किस्म की तस्वीर का जारी होना, चले जाना, इसके क्या इम्पैक्ट पड़ता है कश्मीर कॉज के लिए? क्योंकि इस तरह की बहुत सी शहादतें हुई हैं। अब देखें शहीद मुजफ्फर वानी, उनको भी जुलाई में शहीद किया गया था, उनका भी अब ज़ाहिर बात है बरसी मनाई जाएगी और गांव गांव करिया करिया जो है वो उनके हवाले से लोग बात करेंगे। बहुत लाजवाल कुर्बानियां हैं, 1 लाख के करीब लोग जो हैं अपनी जानों का नजराना दे गए हैं। इस तस्वीर के हवाले से आपकी स्पेसिफिक आपकी क्या राय जब आपने देखी, और उसका क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं? शुक्रिया। देखिए, इस वक्त मकबूजा कश्मीर में करीब करीब 10 लाख भारतीय दरिंदर अफवाज तैनात हैं जो कश्मीरियों के खून के प्यासे हैं। कल का वाकया है, ये छोटा बच्चा, इसने दादे को कहा, ग्रैंडफादर को कहा कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा। दादा को कहा? हाँ जी। तो ये उनके साथ जब गया तो रास्ते में इंडियन जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कंट्रोल्ड बाय न्यू दिल्ली डायरेक्टली, उनकी पुलिस फोर्स ये न्यू दिल्ली रन करता है। अब तो उन्होंने आर्टिकल 373 35 खत्म कर दिया ना? वैसे भी ये सेंट्रल फोर्स है। ओके, सेंट्रल फोर्स है। उन्होंने इसको सीट से, बालों से घसीटा बाहर, फुल ब्रश सीने पे मारा बशीर साहब को। उसके गोद में ये बच्चा था, ये भी गाड़ी से गिरा और इस लाश के इस सीने पे गया और शहीद होके आप देखेंगे कि खून लगा था 3 साल के बच्चे को। बिल्कुल, बहुत ही जुल्म है और बेपनाह जुल्म है, इंसान देख नहीं सकता। आप सही कह रहे हैं कि इंसान देख नहीं सकता, लेकिन मैं हैरान हूं तो उन भारतीय, बिल्कुल जिसे कहते हैं मोदी की जैसी फाशिस्ट माइंडसेट है, तो पूरे भारत की पुलिस है, फौज है, बिल्कुल ये तो ज़हनी तौर पे मफलूज हो गए हैं, बिल्कुल इतने सफाक हैं। ये कश्मीरियों के खून के प्यासे हैं और 96,000 से जायद बच्चे, बूढ़े, खवातीन को उन्होंने शहीद किया है। ऊपर से सहाफत का गला घोंटा है। रिसेंटली जो मीडिया पॉलिसी आई उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद मॉनिटर करेगी, खुद फैसला करेगी कि कोई भी कंटेंट, न्यूज कंटेंट, वेदर इट इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट, खुद ही फैसला करेगी। एंड इफ दे थिंक इट इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट, क्लोजर के, ऑफिस क्लोजर के साथ साथ लीगल एक्शन भी है। लीगल एक्शन चौधरी खादिम। अच्छा, अगर हम बात करें, बात मेरी जाएगी तब दुनिया के जब मीडिया उठाएगा, और वो सेंसर्ड है, सारा कंट्रोल्ड है, वो सारा कंट्रोल्ड है। अगर हम अब डिमॉन्स्ट्रेशन करें, हमें कोई इजाजत नहीं है। अब इस वक्त जो ये पैंडेमिक है, कोविड-19 का जो पैंडेमिक है, इसका भरपूर फायदा उठाते हुए स्टेज एनकाउंटर्स किए जाते हैं, जिसमें जो हमारे डिसअपियर्ड लोग हैं, जिनको सड़कों पे, घरों में गिरफ्तार करके नामालूम मुकामात पे मुंतकिल किया जाता है, उनको उन स्टेज एनकाउंटर्स के वक्त शहीद किया जाता है। चौधरी, आपने मीडिया की बात की, चौधरी खादिम हुसैन मंडला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तजियाकार हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं, अपनी बेबाक राय देते हैं। खादिम साहब, अस्सलाम वालेकुम।
جی وعلیکم السلام انوار صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا فضل۔ چوہدری صاحب ہمارے ساتھ فیض نقشبندی صاحب بھی ہیں۔ خالد صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کی کیا رائے ہے یہ جو بچے کی تصویر آئی ہے سوشل میڈیا پہ اور ان کے جو گرینڈ فادر ہیں ان کے سامنے ابھی فیض نقشبندی صاحب چونکہ حریت رہنما ہیں اور تمام ان کے رابطے بھی وہاں پر ہے، وہ بتا رہے تھے کہ گاڑی میں ان کو بیٹھے ہوئے تھے، ان کو گھسیٹا کیا باہر اور ان کو گولیوں سے ان کو چھلنی کر دیا کیا، اور ان کا یہ جو گرینڈ سن ہے وہاں پر موجود تھا، سارا منظر اس نے دیکھا، پھر اس کی گفتگو بھی میڈیا پہ چل رہی ہے۔ تو یہ دنیا کیوں کر خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے بھارت کے اندر جو یہ اس طرح کی کارروائیاں ہو رہی ہیں؟ یہ بیسک سوال ہے میرا، کیا وجہ ہے اس کی؟ انوار صاحب بات یہ ہے کہ جس دنیا جس کے آگے ہم فریاد کر رہے ہیں، جس کو سنا رہے ہیں، اس دنیا کے اندر جو ہے دل موجود نہیں ہے، ان کے اندر پتھروں کے دل ہیں۔ یہ معصوم بچہ اس سے پہلے یعنی کہ 72 سالہ تاریخ کو آپ دیکھیں کشمیر کی کہ کیسے کیسے دل حالات دینے والے سامنے آتے ہوئے۔ مجھے یہ بتائیں کہ 21 جنوری 1990 کو ایک ہی دن میں سیکورٹی فورسز ملٹری نے وہاں کشمیر میں 280 افراد کو ایک ہی دن میں گولیوں سے بھون دیا۔ یہ دنیا کے دل تب بھی نہیں دہلائے گے جن کو ہم دہلانے کی جو ہے وہ گزارشات کرتے ہیں۔ پھر دوسری دفعہ پھر قتل و غارت ہوتی ہے 22 اکتوبر 99 میں 51 کشمیریوں کو ایک ہی دن جو ہے نا وہ شہید کر دیا جاتا ہے، پھر 20 مارچ 2000 کو جب امریکی صدر بل کلنٹن انڈیا کے دورے پہ موجود تھا، اس وقت 36 سکھوں کو انہوں نے مارا، مسلمانوں کو مارا۔ تو وہ ایک کو دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ اگر بات کریں اس بچے کی جس معصوم کی طرف یاد کا نام لے لیتے ہیں، جس کا نانا بشیر جو ہے نا اس کو اس کے سامنے مرڈر کیا، تو 16 جولائی 2014 کو 4 بچے فلسطین میں اسرائیل کی فائرنگ کے ساتھ بمباری کے ساتھ جب شہید ہوئے ہیں۔ پوری دنیا میں ان معصوم بچوں کی لاشیں پوری دنیا میں جو ہے وہ دیکھی، لیکن بات یہ ہے کہ یہ فریاد کس کے آگے کریں؟ سب سے بڑے جو حکمران ہم جن کو سمجھتے ہیں دنیا میں، جس کو ہم طاقت سمجھتے ہیں، امریکہ کا نام لے لیتے ہیں، تو امریکہ نے کس کس کے اوپر ظلم نہیں کیا؟ افغانستان کو لے لیں، عراق کو لے لیں، اپنے پاکستان کو لے لیں، کتنے نہتے آدمی۔ تو پھر ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں؟ پھر خادم صاحب اس میں سوال ابھرتا ہے کہ اگر آپ نے امریکہ کی بھی مثال لی اور آپ نے اسرائیل کا بھی کہا، تو پھر ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں؟ کیونکہ ہم کشمیر کا مقدمہ پیش کرتے ہیں پوری دنیا کے سامنے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، کہتے ہیں کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، کب کوئی بلا محض دعاؤں سے ٹلی ہے۔ یہ دعائیں جو ہم کرتے ہیں، دعائیں سناتے کس کو ہیں؟ ہم نے کرنا کیا ہے؟ جو کام ہم نے کرنا ہے وہ کام چھوڑ دیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پٹیاں باندھ لیں، مظاہرے کر لیں، احتجاج کر لیں۔ دیکھو میرا ایک بڑا ٹھوس پوائنٹ ہے کہ جب تک اسلام جہاد کرتا تھا کفار ڈرتا تھا، اب اسلام احتجاج کرتا ہے اور کفار مذاق کرتا ہے۔ اس نقطے پہ رہے گا آپ پہ اہم نقطہ اٹھائے، میں فیض نقشبندی صاحب یہ بتائے گا کیونکہ یہ خادم صاحب کا ایک نقطہ نظر انہوں نے پیش کیا کہ ظاہر بات ہے کہ یہ پوری دنیا جو ہے وہ اس کی سائن اسپیکٹیٹر ہے کہ بھارت ایک بڑی طاقت ہے، اور یہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے، وہ بات میں خیال میں غلط کر بھی نہیں رہے۔ ابھی چائنا اور انڈیا کا بھی وائلنٹ فیس آف ہوا اور چائنا نے ان کو اچھا سبق سکھایا۔ البتہ بھارت کا جو پروپیگنڈا ہے وہ انہوں نے ایک ایسے پروپیگنڈسٹ رکھے ہیں، اب آپ نے ہمارے پی ٹی وی پہ بتایا کہ ادھر تو ہر چیز کنٹرول ہے، اور آپ دیکھیں یہ اسٹیٹ میڈیا اینڈ انڈیا ڈوئنگ اٹ لائیو، اور یہ سب کچھ سب براہ راست جا رہا ہوتا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں آپ کی نظر میں کیا آپشنز ہیں؟ جو کشمیری ڈائسپورا ہے وہ کیسے اس ایشو کو اٹھا سکتی ہے؟ کیونکہ ایک استعارہ بن جاتا ہے نا، مظفر شہید وانی جو ہیں وہ ایک استعارہ بن گئے اب اسٹرگل کا، اور میں نے دیکھا ہے کہ جب ہم مظفر آباد بھی جاتے ہیں یا جہاں بھی جائیں تو ہی از اے پوسٹر بوائے کہہ سکتے ہیں اس پہ، اس جدوجہد کا۔ یہ آیات کے معاملے کو لے کر کیسے کشمیری ڈائسپورا اس پہ کوئی پروٹیسٹ لانچ کرے، کوئی بات کرے؟ ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ جارج فلوئڈ کا کیس ہوا، ان کا بلیک لائفز میٹر کتنا اس کو ریزونیٹ ہوا، تو کیا اس کو نہیں اٹھایا جا سکتا اس کی طرح بلیک لائفز میٹر کی طرح؟ اسی پیٹرن پہ ڈائسپورا کو، یعنی جو جن کے دل ہے، ہیومن دل جو ہے، جن کے پاس یہ ہے، جن کو یہ، اور ایسے لوگ ضرور موجود ہیں عالمی دنیا میں، سارے یہ جو دنیا ہے یہ اچھے لوگوں سے بھری ہوئی ہے، ان کو پہنچنے کی ضرورت ہے۔ اور میں یقین سے آپ کو کہوں کہ اگر ہم
ہمارا جو ڈائسپورا ہے، ہمارے کشمیری، ہمارے پاکستانی تمام دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اس وقت موقع ہے کہ اس ایشو کو لے کے دیکھیں 3 سال کے بچے کو جو کھلونے کے ساتھ کھیلتا ہے، اس نے اپنے آنکھوں میں اپنے گرینڈ فادر کا خون دیکھا گرتے ہوئے، وہ گاڑی سے اس کی کیا ذہن سازی ہوگی؟ یہی ذہن سازی ہوگی کہ بدلے کی آگ اس میں بھڑکے گی یقین کریں جب کہ جوان ہوگا اگر انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے نا، ویڈیو بھی آئی ہے اچھا، اس لڑکے کی، یہ جو چھوٹا بچہ 3 سال کا ہے، اس کو پوچھتے ہیں باپ کہ ہوا کیا، وہ کہتا ہے اس کو گولی ماری، پولیس نے گولی۔ اچھا، میں کہتا ہوں اس کی کھیلنے کی عمر ہے، لیکن اس کے بازو پہ یوں خون لگا ہوا دادے گرینڈ فادر کا، اور وہ اس کے اوپر بیٹھا ہوا، یعنی وہ اسے کہتا ہے کہ اٹھ جاؤ، اس کو سمجھ ہی نہیں ہوگا کہ اس کو تو برش لگایا انہوں نے سینے پہ، اس کی تو انسٹنٹ ڈیتھ ہو گئی۔ تو اس کی جو مینٹل سینڈروم ہے، یہ جب تک زندہ رہے گا، جب یہ 60 سال کا بھی ہوگا، اس کو یہ واقعہ بھولے گا، ہانٹ کرے گا۔ اور جسے کہتے ہیں وہ پلوامہ کا بھی جو اٹیک ہوا، اور جو یہ اس کا امپیکٹ ہے سائیکالوجیکل امپیکٹ، یہ ساری زندگی بھر نہیں، یہ تو اس بچے کی حد تک ہوا۔ میرا یہ تھا کہ اس دنیا کو کیسے جھنجھوڑا جا سکتا ہے، کیسے ہم اس کو مزید وائرل کر کے یورپین امریکن میڈیا میں لائیں۔ جیسے اس جارج فلوئڈ کا جب مرڈر ہوا، آپ نے دیکھا پورے واشنگٹن، فیلاڈیلفیا، ہر جگہ پہ کووڈ کے باوجود ہزاروں لوگ نکلے۔ اس وقت موقع ہے تمام کنٹریز کے ایوانوں میں، یعنی جو پارلیمنٹ کے باہر، اس کی تصویر، یہ تصویر ہے، یہ اٹ اسپیکس اے لاٹ، کہ جب اور اس بچے کو جب پولیس گاڑی میں آپ نے دیکھا ہوگا، اس کی اب منہ کی فیلنگ دیکھیں نا، اس کی چہرے کی فیلنگ آپ دیکھیں، تو یہ شیئر کرنا ہے عوام سے، بالکل دنیا سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہر یونائٹڈ نیشن کے جو UN میکینزم ہے، ہیومن رائٹس میکینزم جو ہے، جس کو اسپیشل پروسیجرز کہتے ہیں، ان تک پہنچنا چاہیے۔ یہ تمام جو لوگ ہیں ان پہ فرض ہے کہ اس واقعے کی اور جو دوسرے ہیومن رائٹ وائلیشنز ہو رہی ہیں سسٹمیٹک طریقے سے، جو آپ نے بتایا ڈسپیئرنسز ہو رہی ہیں، ڈسپیئرنسز ہو رہی ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا سب سے اب ظلم ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں، ڈیموگرافک چینجز لیگلائزڈ کر دیا، انہوں نے فاسٹ ٹریک آن لائن ایشوئنس آف ڈومیسائل کر دیا، آپ نے جانا ہی نہیں ہے دفتر، آپ آن لائن کر ڈومیسائل لے لیں، فاسٹ ٹریک ڈومیسائل۔ فرسٹ جو ہوا وہ IAS آفیسر فرام بہار، اور اس کو انہوں نے ہماری بہار کے بندے کو دے دیا، بہار کے بندے IAS آفیسر کو فرسٹ ڈومیسائل سرٹیفکیٹ کشمیر کا مل گیا اس کو۔ چودھری خادم صاحب، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ٹویٹ بھی کیا، UN سیکرٹری جنرل سے بھی رابطہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ اب یہ جو ڈومیسائل کی انہوں نے بات کی ہے کہ بہار کے شخص کو انڈین فورسز کا بندہ تھا، اس کو کشمیر کا ڈومیسائل دے دیا، یہ ایشو بھی ہے۔ یہ بہترین موقع نہیں ہے کہ پاکستان اس کیس کو لے کر جائے اور بتائے کہ اس طرح کی ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے؟ 5 لاکھ جو دیکھیں، گزارش یہ ہے انوار صاحب کہ انڈیا نے بالخصوص نریندر مودی RSS نے یہ تہیا کر رکھا ہے پورے ہندوستان میں کہ اس کو ہم نے ہندو راشٹریہ ملک بنانا ہے، اور تمام مسلمان یا کشمیری جتنے بھی ادھر اقلیتیں رہتی ہیں ان کو ہم نے ہندوازم کی طرف لانا ہے۔ یہ اس کی ایک بنیاد ہے کہ یہ وہاں اپنے RSS کے کنڈو کو لا کر بسائے گا اور ان کو اکثریت بنائے گا، پھر یہ محدود ہو جائیں گے، اپنے منائلٹی میں ہو جائیں گے کشمیری، اور میجارٹی میں ہو جائے گی RSS، اور RSS کے مظالم پوری دنیا کو پتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے خالد صاحب؟ میں نے پہلے بھی آپ سے سوال کیا تھا، بھارت تو اپنے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی مفادات ہیں یہ لوگوں کے علاقائی اور تجارتی مفادات ہیں، اور یہ بہت بڑی منڈی ہے، کسی کو کسی سے کوئی غرض نہیں، کیونکہ یہ شاہراہ ہماری ہے، کشمیر ہمارا ہے، ساتھ ہمیں ہے۔ ہم نے دیکھو 27 فروری کو جب 2 طیارے ان کے شوٹ ڈاؤن کیے تو پوری دنیا ہماری طرف متوجہ ہوئی۔ اگر ہم اسی طریقے سے ٹویٹ کے اوپر رہ گئے، تقریروں کے اوپر رہ گئے، مظاہروں کے اوپر رہ گئے تو کمزور آدمی کا ساتھ کوئی نہیں دیتا۔ آپ کے سامنے چائنا کی مثال موجود ہے کہ چائنا نے ان کو یہ نہیں کہا نکل جا لداخ سے نکل جا، انہوں نے ان کا جواب دیا، وہ مجبور ہوئے، اور وہ آ کر ریکویسٹ کر رہے ہیں، کبھی
अमेरिका के पांव पकड़ रहे हैं, कभी उनसे इल्तमास कर रहे हैं चाइना पे कि खुदा के लिए हम आपसे नहीं लड़ते। यानी कि मजबूत और ताकतवर बंदे की आवाज सुनाई देती है, ठीक ये है। कमजोर लोगों का ये आपने आम शेर नुकता उठाया खालिद साहब में, माइट इज राइट है जो खादिम साहब कह रहे हैं, आप बिल्कुल माइट इज राइट की बात जी, मैं फैज साहब से पूछ रहा हूं। जी मैं इस्तेफा करता जी हूं। खालिद भाई मैं आता हूं आपसे। जी, इस वक्त दुनिया में माइट इज राइट है, दुनिया में जिसकी लाठी उसकी बहन। हाँ जी, लेकिन इसके बावजूद हमें हर डोर नॉक करना है, हर तरीका, हर आदमी डिप्लोमेटिक, के पास पहुंचना है, मीडिया। हर ऐवान को खटखटाना है दरवाजा उनका, हर पार्लियामेंट के सामने हमारा डायस्पोरा, हमारे जो लोग बाहर के दुनिया में आबाद हैं, वो प्रोटेस्ट करने चाहिए। और दुनिया के दुनिया में बहुत अच्छे लोग भी हैं जो इस आवाज को उठाएंगे, जिस तरह आपने उसको जॉर्ज फ्लॉयड का जो हुआ, सारी दुनिया हाँ, उस पे ब्लैक लाइव्स मैटर कितना स्लोगन बन गया। लेकिन हर एक के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। हर एक को ये बात बतानी पड़ेगी कि मजालिम किस कदर वहां पर भारतीय अफवाज डाल रहे हैं। ये सिर्फ मजालिम नहीं है, ये जेनोसाइड पॉलिसी। जेनोसाइड। आपका बहुत शुक्रिया फैज बख्शबंदी साहब, मुझे मालूम है कि आप खुद भी जज्बाती हुए हैं, द इशू इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट, वी अप्रिशिएट के, और इसी तरह इमोशनल हमें इस बात को फोर्सफुली कहना होगा। आपका बहुत शुक्रिया, और अल्लाह ताला, हमारी ये दुआ है, चौधरी खादिम मंडला साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, हमारी ये दुआ है कि कश्मीर का जो कॉज है वो इंशाअल्लाह अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा और कश्मीर आज़ाद होगा। व्यूअर्स, ये अहम नुक्ता हमने उठाया इस हवाले से क्योंकि एक बड़ा ह्यूमन इशू है, और इस ह्यूमन इशू को लेकर हम पूरी दुनिया में इस आवाज़ को उठा सकते हैं। एक और इशू भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उस हवाले से भी हम बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद आएंगे तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जिसपे बुज़दिलाना कार्रवाई की गई थी, उसमें भी खबीज दुश्मन भारत मुलविस था, जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा। आज सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से एक प्रेस स्टेटमेंट आई है और उन्होंने मजम्मत की है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो ये कार्रवाई हुई है, और चाइना इसका मुहर्रिक था, और जाहिर बात है बहुत तकलीफ हुई होगी पाकिस्तान मुखालिफ ममालिक बिलखसूस इंडिया को। इस पर भी हम बात करेंगे। सरदार तनवीर इलियास साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ